اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ یہ سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیت مبارکہ ہے۔ سورۃ الاعراف کے متعلق یہ یاد فرما لے کہ سورۃ البقرہ میں خطاب کیا گیا ہے یہودیوں کو، آل عمران میں خطاب کیا گیا ہے عیسائیوں کو، النساء میں خطاب کیا گیا ہے مسلمانوں کو، المائدہ میں خطاب کیا گیا ہے حرام خوروں کو، الانعام میں خطاب کیا گیا ہے مشرکین کو، الاعراف میں خطاب کیا جائے گا عمومی عوام کو۔ اس میں ہر طبقے، ہر قسم کے لوگ آ جائیں گے، علماء بھی مخاطب ہوں گے، یہودی و عیسائی بھی ہوں گے، ایمان والے و مشرکین بھی ہوں گے، جنتی و جہنمی بھی ہوں گے، انبیاء کا تذکرہ بھی ہوگا، جن قوموں پہ عذاب و وبال آیا ان اقوام کا تذکرہ بھی ہوگا، یعنی اس میں ہر قسم کے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ سند المحدثین حضرت قاضی شمس الدین کھلے دل سے کہا کرو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بر صغیر کے خطہ میں پیغام توحید کو پہنچانے میں جتنا کردار ادا کیا ہے، ان لوگوں کے سوا بقیہ تمام بڑے بڑے علماء کی محنت توحید ایک طرف رکھیں اور ان لوگوں میں ایک ایک بندے کی محنت توحید کا آدھا حصہ ایک طرف رکھیں تو بڑے بڑے نامور اور قد کاٹ کے لوگ توحید کے بیان میں ان لوگوں کے ٹخنوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے پھر دہرانا پڑے گا کہ وام بچرا میں مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت پڑھ کے آئے تھے
تو ان کا وہاں بچنا اسٹیشن پہ اتنا بڑا استقبال کیا گیا تھا کہ جو اس زمانے میں کسی وڈیرے کا استقبال بھی نہیں کیا گیا۔ لیکن جب کھرا مسئلہ اور کھل کے مسئلہ آپ نے بیان کیا، وہاں بچنا سے تو آپ کو نکالا گیا اور آپ اپنی زمینوں میں جا کے آباد ہوئے، یہ تو بات کی بات ہے۔ جو طلباء ان سے تفسیر قرآن پڑھنے جاتے تھے، ان میں کوئی آدمی اڈے پہ اتر کے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کرتا، تو وہاں کے مشرکین کا رویہ یہ تھا، یہ اڈا، یہ مولانا کا ڈیرا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اڈا ہے، یہ مولانا کا ڈیرا ہے۔ وہاں کے لوگ اس سوال کرنے والے طالب کو مخالف سمت پہ روانہ کر دیا کرتے، ڈیرا ادھر ہے اور کہتے کہ ڈیرا ادھر ہے۔ میپ نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، یہ جدت نہیں تھی۔ کئی میل کے بعد جب وہاں پہنچ کے وہ آدمی سوال کرتا کہ مجھے اڈے سے ادھر بھیجا گیا ہے، مولانا کا ڈیرا کدھر ہے، تو کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہاں کا بندہ اس طالب کو مشرق یا مغرب کی جانب بھیج دیتا کہ یہاں جاؤ گے تو ادھر ڈیرا ہے۔ پڑھنے والے طالب علم کو لوگ راہ نہیں بتاتے تھے۔ کوئی بھلے مانس مل جاتا تو وہ صحیح راستے کی آگاہی دیتا۔ فطرت کیا تھی؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو ایک رات ہم نے دیکھا کہ جب صبح ہم نماز اور تہجد کے لیے اٹھے تو طہارت کے لیے بھی اور ہمارے وضو کے لیے بھی پانی موجود تھا، جو ڈیرے سے ہٹ کے کسی کنویں سے یا ندی نالے سے بھر کے لا کے جمع کیا گیا تھا۔ میں نے وہاں پہلے طالبوں سے سوال کیا، کون پانی بھرتا؟ تو مجھے کوئی قابل اطمینان جواب نہیں ملا۔ کوئی بھرتا ہوگا، کسی طالب نے بھر دیے ہوں گے۔ میرے اندر یہ تمنا بیدار ہوئی کہ میں جانچ تو کروں۔ اگلی رات کو میں پہرا دیتا رہا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ رات کے آخری پہر مولانا اپنے گھر سے نکلے، ڈیرے سے دور ندی پہ گئے، ہماری صبح طہارت اور وضو کے لیے انہوں نے پانی بھرا،
اور ہماری آرام گاہوں کے قریب رکھ دیا۔ حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں کہ میں حیران اس وقت ہوا جب میری نظر پاؤں کی جانب گئی تو آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ میں اٹھا، آگے بڑھا، معاونت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنی سرائکی میں یہ کہا کہ اللہ تم پہ راضی ہو، تم دور دراز سے سفر کر کے پڑھنے آئے ہو، مجھ نالائق کو خدمت کر لینے کا ثواب حاصل کرنے دو۔ میں نے چپکے سے پوچھا، آپ نے جوتا نہیں پہنا؟ تو مجھے آگے سے جواب ملا کہ میں اپنے جوتے کی آہٹ سے تم پڑھنے والوں کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ جو آج درس قرآن پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، ہمت کریں، ریسرچ کریں، پھٹیاں لگا کے یوں درس قرآن آپ کو مولانا حسین علی سے پہلے کئی 100 سالہ امت میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ حدیث کے حلقے رہے ہیں، سن رہے ہو؟ محدثین نے مسجدوں میں حدیث کے حلقے لگائے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، بڑے بڑے محدثین نے حدیث کے حلقے لگائے ہیں۔ قرآن کا اتنا بڑا حلقہ کہ وہ اطراف عالم میں پھیل جائے۔ کسی آدمی نے ایک مرتبہ یہ ذکر کیا کہ میں نے کسی دور دراز کے ملک میں سفر کرتے ہوئے ایک جنگل میں ایک بزرگ عالم دین کو دیکھا کہ وہ چند لوگوں کو بٹھا کے انہیں قرآن کی تفسیر پڑھا رہے تھے۔ میں رکا، میں نے نماز پڑھی اور میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے چند لوگوں کو قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ تو نظر اٹھا کے کہنے لگے کہ میں نے قاضی شمس الدین سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ اب بھی آپ یہ دیکھیں، ہمارے ملک پاکستان کے چاروں صوبوں میں اگر کوئی آدمی قرآن پاک کے درس کو اور قرآنی تعلیمات کو پھیلا رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں اس کا استاذ
یا اس کا دادا استاذ، استاذ کا استاذ کسی نہ کسی طریقے سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا شاگرد ہوگا نہیں، تو ہمارا سبق بہت سارے لوگ سنتے ہیں، ملک کے کئی دوستوں تک یہ پہنچتا ہے۔ جو بندہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کو پڑھ نہیں نہ سکا، وہ جتنی بڑی یونیورسٹی و ادارے سے پڑھ کے آئے اسے اس طریقے سے درس قرآن دینا آتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں ایک کونے میں بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، بہت سارے دوست اس کو سنیں گے۔ قرآن سمجھنے کا انداز، قرآنی تفاسیر پر گہری نظر، قرآن کے اغراض و مقاصد کا فہم، قرآن جن بنیادی نقطوں کو نمایاں کرتا ہے ان کی وضاحت۔ یقین کریں میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، کہ میرے پاس قرآن پاک کی 42 تفسیریں یہاں پر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو فہم قرآن اور جو جنون حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیا تھا وہ پہلے مفسرین کی تفسیروں میں نظر نہیں آتا۔ ایک عالم گزرے ہیں، مولانا دوست محمد قریشی، ان کا ایک جملہ بڑا معروف ہے، یہ باتیں مجھے کبھی کبھی ذکر کرنا ہوتی ہیں۔ ہم اپنے اساتذہ اور شیوخ کے قصے، کرامتیں اور باتیں لے کر نہیں بیٹھے، ان کا پیغام لے کر بیٹھے ہیں، لیکن یہ باتیں کبھی کبھی ذکر کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولانا میں جنون قرآن کے بیان کا اتنا تھا کہ بابا غلام رسول صاحب انی والے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شہرت سنی، اور یہ بابا عام سا بندہ نہیں ہے، پوری دنیا سے دیوبند میں جو داخلہ لیتا نا، امتحان دیتا تب داخلہ ملتا، اور اگر کوئی کہتا نا میں بابے سے پڑھ کے آیا ہوں، اسے امتحان کے بغیر داخل کیا کرتے تھے۔ یہ احترام تھا اس بابے کا۔ شہرت سنی، سفر کیا، ریل کا سفر ہوتا تھا، وہاں پہنچے، اسٹیشن پہ اترے، مولانا کا پوچھا، کسی نے کہا جس ٹرین سے آپ اترے ہیں اسی میں وہ ابھی سوار ہو گئے۔ بابا جی دوڑے، دوبارہ اس پہ بیٹھے، دیکھتے دیکھتے ملاقات ہو گئی، حال احوال ہوا، تعارف ہوا۔ کہتے ہیں میں جب سامنے بیٹھا تو پہلا جملہ، جنون دیکھیں جنون، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں دیکھوں، ہمیں کتنی تڑپ ہے، اور یہ جنون دیکھیں۔ حال احوال کرنے کے بعد جو مولانا کی زبان پہ پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ تم پہ اللہ راضی ہو، مجھ سے قرآن پڑھ لو۔ بابا جی کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ ہے،
میں نے فلسفہ، منطق اور علم کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو پڑھایا ہے۔ یہ کل کا جوان مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے قرآن پڑھو۔ میں نے غصے میں کہا پڑھا دو۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے سے سفر میں 7 حامیمیں پڑھی ہیں نا آپ نے، ان 7 حامیموں کا خلاصہ بیان کیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں اس بات پہ آ گیا کہ مجھ جیسے بندے کو بھی قرآن آج سمجھ آیا ہے۔ یہ جنون ہے۔ کہتے تھے قرآن پورا پڑھو، فقط کوئی نہیں، حوامیم 7 پڑھو۔ اگر تمہارے پاس پھر بھی وقت نہیں، سورہ جن پڑھ لو۔ مولانا دوست محمد قریشی کہتے ہیں میں نے صرف سورہ جن پڑھی تھی، ایک دن سورہ جن، یہ ان کا ایک جملہ تھا۔ اگر آپ کو اتفاق ہو تو وہاں بچرا کا وہ ڈیرا میرے اور آپ کے رہنے کے لیے آج بھی عمدہ جگہ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ان لوگوں نے پڑھا 1935 سے پہلے وہ جگہ سہولیات کے اعتبار سے میرے اور آپ کے رہنے کے لیے آج بھی عمدہ نہیں ہے۔ 1935 میں لوگوں نے کس حالت میں پڑھا، یہ اس کی برکات ہیں، یہ اس کے ثمرات ہیں۔ آپ پچھلی سورت کا آخری لفظ سنیں جو میں نے قاضی صاحب کا نام لیا اور بات آگے چلی گئی ہے۔ ان ربک سریع العقاب، یہی ہے نا؟ حضرت قاضی صاحب دونوں صورتوں کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ ان ربک فرماتے ہیں یہ جو پچھلی سورت مبارکہ ہے نا، وہ لفظ رب پہ آ کر ختم ہو گئی ہے، اور یہ جو سورت ہے اس کی دوسری آیت دیکھیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جس رب پہ پچھلی سورت میں بات ختم ہوئی تھی اسی رب سے اگلی سورت میں بات شروع ہو رہی ہے۔ اس کے خلاصے پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ۔